وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس نے ان عورتوں کے حقوق غصب کر دیے، پامال کر دیے؟ ان کے پیچھے کار فرما عناصر اور وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں کہ جو اس بات کا پیش خیمہ ہیں؟ جو ساری ایک لہر تھی اس کا آغاز ہوا تھا 2018 میں، پہلی دفعہ پاکستان کے اندر۔ ہمارے معاشرے کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو عورتوں کو نہیں مل رہی؟ آپ بھی ماشاءاللہ باپ ہیں، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، چاچیاں ہیں، ہر گھر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہمارے ملک کے اندر عورتیں سب سے بڑی جو ٹاپرز کی تعداد ہے وہ لڑکیوں کی نہیں ہے؟ کون سی ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ عورتوں کو موقع نہیں مل رہا یا نہیں؟ شامی صاحب کے پروگرام میں ایک عورت نے بلیو می قرآن کے اندر سے ہم جنس پرستی کو ثابت کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر عورت مارچ کے پیچھے کون سے ایسے ممالک ہیں جو خاص طور پر ان خواتین کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ اب سب سے بڑی تو یورپی یونین ہی ہے۔ بطور ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناطے اس کو میڈیا پہ ہمارے نیوز چینل رینکنگ بڑھانے کے چکر میں اس کو بہت زیادہ پروجیکشن دیتے ہیں۔ میڈیا چینلز کا اس وقت جو بزنس ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ رینکنگ ہے، کمرشلائز ہے وہ۔ یقین کریں شلواریں لٹکی ہوئی تھی تاریں لگا کے باقاعدہ طور پہ، الکفر ملت واحدہ، وہ یورپی یونین ہو، وہ یو ایس اے ہو، یا وہ کوئی بھی ہو، اسرائیل ہو، تو یہ سارے ہمیں قرآن نے بتا دیا، اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم مسلمان چاہے ان کے لیے کچھ بھی کر لو، انہوں نے کبھی تم سے خوش نہیں ہونا ہے۔ ہمارا گھر بسا نہیں تو وسن اسی تو آڈا بھی نہیں دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان۔ اسپیشل ایپیسوڈ نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے۔ مارچ کی جب آمد ہوتی ہے تو نہ صرف یہ بہار کا موسم، بہار کا جوبن کا موسم ہوتا ہے، بلکہ اس مارچ کی گونج شہر اقتدار تک بھی سنائی دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہر اقتدار میں جہاں سیاسی حلقوں کے اندر مارچ کی باز گشت سنائی دیتی ہے، اس میں مارچ کے پہلے ہی 10 دن کے اندر، پہلے ہی عشرے میں، چند سالوں سے پاکستان کے اندر بھی خاص طور پر ہمارے کیپٹل میں جو چند ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے عورت مارچ کے نام سے۔ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بڑی ان معاملات کے اوپر وہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ تو چونکہ بطور اینالسٹ اور خاص طور پر مارچ کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو اسپیشیلٹی عورت مارچ کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، ہمارے پروگرام کے جو اس وقت مہمان ہیں، میری مراد عمار یاسر خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو دا پروگرام، اور بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ تو مارچ جب آتا ہے تو نہ صرف سیاسی حلقوں میں ہمیں یہ سنائی دیتا ہے کہ جی ابھی لانگ مارچ ہوگا اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چند سالوں سے ہمارے ہاں سو کالڈ خواتین، جنہیں ہم کہہ دیں لیکن ہیں تو نہیں اس اعتبار سے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جنہوں نے عورت کے تقدس کی توہین کی ہے، یہ بھی میدان میں اتر آتی ہیں۔ یہ کیا ایسے رائٹس ہیں کہ جو آپ نے پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کر کے بھی، اور بلکہ ساتھ ساتھ اس اعتبار سے اگر یہ دیکھیں، آپ چونکہ قانون کے شاگرد بھی ہیں اور اس وقت اپنا LLB بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی سے، اور نہ صرف آپ ڈیفرنٹ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، ایک ریلیجیس اسکالر بھی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں مذہبی طور پر، قانونی طور پر، اور ایک بطور پاکستانی، ایک بطور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس نے ان عورتوں کے حقوق غصب کر دیے، پامال کر دیے؟ ان کے اوپر کیا ایسی قدغن لگ گئی کہ ماروی سرمد جیسی خواتین، جو خواتین کے نام پہ دھبا ہے، ہمیں بڑی معذرت سے نام بھی لینا پڑتا ہے، یا فرزانہ باری جیسی وہ خواتین کہ جو اپنے گھر تو چاہے نہ بسا سکیں، لیکن یہ عورتوں کو لیڈ کرنے اسلام آباد میں شہر اقتدار میں ایک دھاوا بولنے نکلی ہیں۔ کبھی لال لال لہرائے گا، کبھی یہ انڈین ایجنٹ ہمارے درمیان آ جاتے ہیں، کبھی کچھ۔ یہ کیا ایسی ان کے پیچھے کار فرما عناصر اور وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں کہ جو اس بات کا پیش خیمہ ہیں؟ بہت شکریہ یہاں پہ بلا کے عزت افزائی کرنے کا۔ چند سال انہیں نہیں ہوئے، اس سال 8 مارچ 2022 کو یہ ان کا 5واں بڑا ایونٹ ہوگا۔ جو ساری ایک لہر تھی اس کا آغاز ہوا تھا 2018 میں، پہلی دفعہ پاکستان کے اندر 8 مارچ 2018 سے باقاعدہ طور پہ انہوں نے پاکستان سے اپنی اس مہم کا آغاز کیا، اور اس کا جو مرکز تھا وہ آپ کا یہی شہر لاہور تھا۔
اور اگرچہ ہمارا جو دارالحکومت ہے وہ اسلام آباد ہے، لیکن عورت مارچ کے حوالے سے ہر سال جو ان کا بڑا ایونٹ ہوتا ہے یا بڑا ریلی ہوتی ہے وہ لاہور کے اندر ہوتی ہے. لیکن یہ پچھلے 1-2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی بہت بڑا اجتماع تھا، اجتماع ہوتا ہے جس میں ان کی مین لیڈرز ان کو لیڈ کرتی ہیں. لاہور میں تو لبرٹی چوک ان کا خاص پوائنٹ ہے نا جہاں یہ بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اسلام آباد کے اندر بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور وہ جو لال لال تحریک بھی ساتھ اس میں آنے شامل ہو گئی ہے، وہ یہ سب کیا چیزیں اس میں دیکھیں. آپ نے بات کی کبھی انڈین ایجنڈا کبھی لال لال لہرائے گا، تو یہ اپنا ان کا کیا ہے. لال لال تو آ گیا رشیا سے، اور پھر دوسری چیزیں باہر سے امپورٹ کر کے ساری آتی ہیں. تو سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے. میں نے پچھلے سال عورت مارچ باقاعدہ 2-3 دن لاہور میں رہ کے پورا ایک دن ان کے ساتھ گزارا، اور ان کے جو 2 دن پہلے اجلاس ہوتے رہے، اس کے کیسے کرنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کیا نعرے ہوں گے، سلوگنز کیا ہوں گے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا اس میں بطور ایکٹیوسٹ یا ان کے ساتھ شامل تھے؟ نہیں، بطور ایک جاسوس کے طور پہ دیکھے تو صحیح یہ کام کیا کرتے ہیں. انہوں نے قریب کیسے آنے دیا؟ کیونکہ یہ تو مردوں سے بھی نفرت کرتی ہیں. بس اس میں کیسے شامل ہوئے کہ وہ بڑا 2-3 دن میں گزارنا اور ان کی جاسوسی پوری کرنا، اس میں کیسے شامل؟ عورت مارچ والے دن تو جس طرح صحافی سارے آتے جاتے ہیں، کیمرہ مین ساری پوری ٹیم لے کے گئے، تو ہم گئے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جو باقی 2 دن تھے اس سے پہلے ان کا ہوتا رہا، یہ ناصر باغ میں ہوا، ان کا اکٹھ ہوا. اس کے علاوہ پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں پہ بھی صحافی تھے سارے. ناصر باغ میں یہ تھا کہ ماسک وغیرہ لگا کے جس طرح، اور ان کے جو مردانگی کے نام پہ کچھ دھبا ہوتے ہیں، تو جہاں وہ بہت سارے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم بھی یار دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہے ایجنڈا ان کا. تو بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو تو ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ادارہ ہے، ان کی 2022 کا جو ایجنڈا تھا ایک پورا، اس کے اندر جتنی چیزیں تھیں ان میں جو بنیادی چیز تھی کہ وہ آہستہ آہستہ ہم نے LGBT رائٹس کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر متعارف کروانا ہے. بہت سارے ملکوں میں لیگلائز بھی ہو گیا، آپ کو پتہ ہوگا. لیکن پچھلے سال کا جو عورت مارچ تھا، اس کا جو مین ایجنڈا تھا، حتیٰ کہ شامی صاحب کے پروگرام میں ایک عورت نے بلیو می قرآن کے اندر سے ہم جنس پرستی کو ثابت کر دیا. جو نعرے تھے ان کے بینرز پہ لکھے ہوئے، یا جو وہ نعرے لگا رہے تھے، ان کے اندر وہ ساری وہی چیزیں تھیں جن کی اسلام قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا. رہی بات ہمارے معاشرے کی، تو ہمارے معاشرے کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو عورتوں کو نہیں مل رہی؟ آپ بھی ماشاءاللہ باپ ہیں، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، چاچیاں ہیں، ہر گھر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں. کیا ہمارے ملک کے اندر عورتیں سب سے بڑی جو ٹاپرز کی تعداد ہے وہ لڑکیوں کی نہیں ہے؟ آپ تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میڈیکل کالجز میڈیکل کالج کے ٹاپرز جو ہوتے ہیں ان کے، اور پرسنٹیج کے اعتبار سے تعداد زیادہ. اب تو سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ احد ملک سلیکٹ ہو گئی ہیں. وکلاء میں دیکھ لیں آپ کو خواتین ملیں گی، جہاز خواتین چلا رہی ہیں. میجر جنرل خاتون ڈاکٹر شاہدہ تھیں، وہ وہاں تک پہنچی. لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر، جن پہ فلمیں بنی ہیں پچھلے دنوں، مائرہ خان نے بنائی ہے. تو کون سی ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ عورتوں کو موقع نہیں مل رہا یا نہیں؟ ان کو تو مطالبہ وہ کرنا چاہیے عورتوں کے بارے میں جو علماء اکرام کرتے ہیں. علماء اکرام ممبروں پہ کہہ کے تھک گئے کہ خواتین کو جو ان کا حق وراثت ہے اسلام دیتا ہے، تم بھائیوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے وہ دیں. کیا کبھی انہوں نے کہا کہ عورتوں کو ان کے حقوق میں حصہ دو؟ جن چیزوں کا اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کو دو، جو مرد معاشرہ غصب کر کے بیٹھا ہے، وہ تو یہ نہیں کہتی ہیں. اور پھر جو اصل چیز ہے نا، حقوق کا مطالبہ کرنا، حقوق بھی چاہے غلط ہو، بری چیز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیشو میرا ہے تو میں آپ سے مطالبہ کر سکتا ہوں، اگرچہ آپ کا ہے. تو مطالبہ کرنا جو ہے وہ ایک الگ پارٹ کے غلط مطالبہ کر لیں. لیکن اس طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں آ کے آپ کی گردن پہ چھری رکھ دوں، یا میں فحش طریقے سے بےہودگی کے ساتھ آپ سے کہوں ٹیشو میرا ہے، اٹھا کے دو تم، تو آپ کہیں گے یار تمہارا مطالبہ ہی غلط ہے، اور تم مطالبہ کر کس طریقے سے رہے ہو. تو ان کا جو لباس ہے، ان کے جو نعرے ہیں، ان کے جو سلوگنز ہیں، اور پھر جس قسم کے انداز میں وہ پریزنٹ کرتی ہیں، اب مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ہمارے گھر میں خواتین یقیناً یہ پروگرام بھی دیکھیں گی، یقین کریں شلواریں لٹکی ہوئی تھی تاریں لگا کے باقاعدہ طور پہ، اگر آپ نے پچھلے سال کا عورت مارچ فالو کیا ہو تو. قمیضیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور عورتوں کے جو پوشیدہ وہ جو کپڑے ہوتے ہیں اندر پہنتے ہیں، وہ انہوں نے تاروں پہ لٹکائے ہوئے تھے. اب یہ لٹکا کے آپ کون سے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بکواس اور واہیات طریقے سے اس کو لیڈ کرنے کے لیے 2018 میں جو خواتین نکلی تھی، وہ کہاں سے ان کا شجرہ، ان کا کیا تھا کہ ان کو اتنی زیادہ تذلیل ایسی ہوئی کہ جس کے ایکشن کا ریئیکشن ایسا آیا کہ یہ سڑکوں پہ نکل آئیں؟ آپ نے انٹرو کے اندر ایک جملہ کہا تھا، وہ بڑا دل کو لگا میرے، کہ وہ خواتین جن کا اپنا گھر تو بس نہیں سکا، وہ اب معاشرے کی دیگر خواتین کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر تباہ و برباد کر کے سڑکوں پہ آ جائیں. یہ ہے سارا وہی ٹولہ. آپ کسی کو بھی جو ان کے
مین وہ ہیں. باقی تو کچھ ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جو ان کے خوشنما نعروں کے جھانسے میں آ کے ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ شاید یہ عورت کو جو ہے وہ بہت آگے عزت دینے چاہتی ہیں اور ان کو حقوق دلوانا چاہتی ہیں. وہ بیچاری بھولی بھالی بچیاں ہیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ان کو لیڈ کرنے والی ہیں وہ ساری وہی ہیں جیسے آپ نے کہا فرزانہ باری والی کہ ہمارا گھر بسا نہیں تو وسن اسی تو آڈا بھی نہیں دینا. تو بنیادی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہے. لیکن اس اعتبار سے اگر یہ دیکھیے کہ یہ سلسلہ اگر 2018 سے اب تک چل نکلا ہے اور یہ 4-5 سال ہونے کو ہیں اور یہ تقویت پکڑ رہا ہے، ایون کہ اب اس کو میڈیا پہ ہمارے نیوز چینل رینکنگ بڑھانے کے چکر میں اس کو بہت زیادہ پروجیکشن دیتے ہیں، اور ان کی جو سپوکس پرسن ہیں یا ان میں لیڈنگ رول میں اور ماروی سرمد جیسی خواتین بدنما جو دھبا ہیں خواتین کے نام پر وہ آتی ہیں، باقاعدہ ان کے پورے پروگرام ریکارڈ کیے جاتے ہیں. تو اس طرح تو لوگوں کو بجائے آپ یہ کہیں کہ جو برائی کو روکنے کے آپ تو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور بطور ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناطے کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کو ایک کنٹرول کیا جائے یا ان کے اوپر کوئی قانونی حدود و قیود کا نفاذ کیا جائے کہ جس سے یہ معاشرے کے اندر جو اس وقت عدم برداشت اور جو ہمارے ہاں طلاق کی جو شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کو تو یہ زیادہ لوگ اس حوالے سے پروموٹ ہوں گے اور یہ چیزیں جو ہیں بڑھیں گی معاشرے میں. تو اس میں حکومت کو کیا کردار ادا کرنا ہے اس معاملے میں بھی ضرور. دیکھیں حکومت کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. آپ نے پہلے میڈیا چینلز کی بات کی ہے تو میڈیا چینلز کا اس وقت جو بزنس ماڈل ہے وہ کیا ہے آپ کو یہ پتہ رینکنگ ہے، کمرشلائز ہے وہ. انہوں نے جہاں سے ان کو لگے گا ریٹنگ آئے گی، ہمارے جو ایڈز کے ریٹس بڑھیں گے تو انہوں نے اسی طرف لے کے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ این جی اوز ہیں جو عورت مارچ کو لیڈ کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، یہ ساری ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ساری فنڈڈ ہوتی ہیں. اواری ہوٹل ہو گیا، پی سی ہو گیا، ان بڑے بڑے ہوٹلز میں ان کے سیمینارز ہوتے ہیں تو وہ اچھا خاصا کوئی بزنس مین بھی وہ اخراجات مسلسل نہیں اٹھا سکتا. اتنے ہائیلی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں تو یہ باہر سے ساری فنڈنگ آتی ہے. اور فنڈنگ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے سیمینارز کرنا ہے، عورت مارچ کرنا ہے، بلکہ اس فنڈنگ کو مختلف طریقوں سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. اب ایل جی بی ٹی کا میں نے جیسے بات کی تو اس پہ ڈراموں کے اندر وہی باتیں شروع ہو گئی ہیں ہمارے. تو ڈرامہ انڈسٹری کے اندر بھی انہوں نے اپنا فنڈز دیا، اسکرپٹ رائٹرز کو دیا، پروڈیوسرز کو دیا، ڈائریکٹرز کو دیا، پھر وہ چینلز جن پہ وہ ڈرامہ چلنا ہے ان کو دیا. اسی طرح پھر انہوں نے میڈیا چینلز کے اندر اس پہ ڈیبیٹس کروائیں، پروگرامز کروائے. پھر یہیں پہ نہیں رکے بلکہ پھر جو ہمارے اراکین پارلیمنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے قانون سازی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے 90% جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ بیچارے ان پڑھ جاہل ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہے. تو ان کو الیکٹیبلس تو ان کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ ان کو جو ہے وہ ان کا مفت میں کوئی ایسا کام بندہ دے دیا جو ان کے پارلیمنٹ کی قانون سازی حوالے سے ان کی مدد کرتا ہے، ان کو سپیچز لکھ کے دیتا ہے، ان کے نوٹس بنا کے دیتا ہے. نہیں ان کو پتہ ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ کرتے ذہن سازی ہوتی ہے. سیمینارز میں ان کو بلایا جاتا ہے، مراعات دی جاتی ہیں کرتے جیسے ابھی 2018 میں ایک لا پاس ہوا، ساحل ندیم صاحب نے اس پہ آواز اٹھائی، پھر اوریا صاحب نے ابھی اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر رکھا ہے جو ٹرانسجینڈرز پہ ہے کہ کوئی بھی مرد عورت بن سکتا ہے. ہم جنس پرستی کو لیگلائز کرنے کے لیے وہ ایک کوشش تھی. تو اس میں ہمارے اراکین پارلیمنٹ نے نہیں ووٹ دیا نا، اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم ایسے بل کے حق میں ووٹ کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کو. ان کے جو آگے بندے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز ان کو فراہم کرتی ہیں، ایک طویل بحث ہے. تو اس طرح یہ جو فنڈ آتا ہے اس کو مختلف طریقے سے معاشرے کے اندر اثر انداز کرنے کے لیے مختلف لوگوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، ٹی وی چینلز پہ، ڈراموں میں، اراکین پارلیمنٹ میں، اسکالرز میں، دانشوروں میں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حضرات میں. تو اس طرح رہی بات حکومت کی، تو آئین تو ہر ایک کو پروٹیسٹ کا حق دیتا ہے، لیکن حکومت کو اس پہ یہ ایس او پی ضرور بنانے چاہیے کہ پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اور اسلامی معاشرے سے ہٹ کے بھی چلو ہم یہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ اسلامی مملکت یا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم مشرقی معاشرہ ہم جسے کہتے ہیں، اس کے ایک اپنے ایس او پیز ہیں، اس کی ایک اپنی روایات ہیں، اقدار ہیں، اور ان کے ایک اپنے ایس او پیز ہیں. تو کم از کم انہی کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو ریگولیٹ کرے اور اس کے اندر دے. حکومت نکلیں اپنا یہ کریں، پروٹیسٹ کریں، لیکن اس کے تحت رہتے ہوئے. چاہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا ابھی وہ قمیضیں لٹک رہی ہیں، شلواریں لٹک رہی ہیں، مرد کو دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کو دیکھنا تھا قریب سے، اس کو کور کرنا تھا، اور ان کی جو ریئلٹی ہے وہ دنیا کے سامنے دکھانی تھی، تو ہمیں دیکھنا پڑ رہا تھا مجبوری میں. اور پھر کچھ مرد بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہی جب
بکری نے آزادی چاہی تو سب سے پہلے بھیڑیے نے کہا کہ ہاں اس کو آزاد کر دو، کیونکہ اسی نے اس پہ حملہ کر کے سارا کچھ کرنا. تو حکومت کو اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب تو ویسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو بات تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہمیں عملی جامہ نظر نہیں اس کا آتا. اس میں اگر آپ یہ دیکھیے جس طرح آپ نے بات کی کہ فورن فنڈنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر عورت مارچ کے پیچھے کون سے ایسے ممالک ہیں جو خاص طور پر ان خواتین کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ اب سب سے بڑی تو یورپی یونین ہی ہے، چونکہ ایل جی بی ٹی کے رائٹ کی جو سب سے زیادہ دعوے دار ہے اور چاہتی ہے کہ وہ یورپی یونین ہی ہے. اور بلکہ انہوں نے جو ابھی 28 اپریل یا 28 مئی 2021 کو جو انہوں نے قرارداد پاس کی تھی یورپی یونین نے، جس میں صرف 4 ووٹ اس کے مخالفت میں تھے اور وہ 550 کے قریب ووٹ اس کے حق میں تھے، اور وہ صرف پاکستان کے خلاف قرارداد تھی. تو اس میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ بھی اسی سے متعلقہ ہی تھیں، قانون سازی سے متعلقہ، کہ یہ 295C اور دیگر صحافیوں کے ساتھ اور یہ ایکٹیوسٹ حضرات کو جو زدوکوب کر رہے ہیں اور ان کو کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو ان چیزوں کے خاتمے کے لیے اس میں ختم نبوت کے قانون کے بارے میں بھی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ الکفر ملت واحدہ، وہ یورپی یونین ہو، وہ یو ایس اے ہو، یا وہ کوئی بھی ہو، اسرائیل ہو، تو یہ سارے ہمیں قرآن نے بتا دیا. اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم مسلمان چاہے ان کے لیے کچھ بھی کر لو، انہوں نے کبھی تم سے خوش نہیں ہونا ہے. تو ہم ان کی خوشنودی کے لیے ہمارے حکومت میں بیٹھے لوگ آہستہ آہستہ کرتے کر، جیسے ابھی IMF کے کہنے پہ 4 پہ پرسوں بجلی مہنگی کی ہے، اور ان کے کہنے پہ پچھلے مہینے میں FPA لگا دیا بلوں کے اندر ہزاروں روپے. اتنا بل نہیں ہے جتنا ان کے کفار کو خوش کرنے کے لیے، اغیار کو خوش کرنے کے لیے مدارس کو، وہ تو بالکل IMF کی پالیسیز ان کو لے کے چل رہے ہیں. تو مدارس کو بھی انہوں نے جو کچھ کیا، تو بات ساری وہی ہے کہ یہ کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے. ہم قانون بنا دیں کہ جی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور جو یہ ڈیمانڈ کریں، ہاں جو یہ عورتیں چاہتی ہیں ہم وہ بھی کر دیں، سارا پاکستان میں حکومت کر دے. تو انہوں نے خوش پھر بھی نہیں ہونا. تو جب خوش ہونا ہی نہیں ہے تو آپ کم از کم اپنے اسلام کو بچاتے ہوئے اور اسلام کو فالو کرتے ہوئے اپنی آخرت تو تباہ و برباد نہ کریں. اسی طرح جو عام بندہ نہیں جانتا کہ یہ عورت مارچ کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے، اس پہ ضرور روشنی ڈالی، کیونکہ جب آپ نے ان کے 2 دن گزارے تو آپ نے ان میں وہ بنیادی کیا ایسا ایجنڈا دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بہت ان میں اضطراب نظر آیا ہے؟ بنیادی ایجنڈا، میں اوریہ صاحب کا ایک کالم پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ عورت مارچ ہو یا عورت سے متعلقہ کتنی بھی تنظیمیں ہوں جو عورت کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، انہیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بیچاری اس کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کے لیے کام کر رہی ہیں. کیونکہ عورت کے اوپر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جب وہ آزاد ہوتی ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، کھربوں ڈالرز کی انڈسٹری ہے جو کھڑی ہوئی ہے. وہ میک اپ ہے، وہ فلم ہے، وہ پورن انڈسٹری ہے، وہ اس کے کلاتھنگ برانڈز ہیں. تو یہ سارے سرمایہ دارانہ نظام کی ایک سوچ ہے کہ عورت کو اگر آپ نے گھر میں رہے گی اور اپنے اسلام کے مطابق مرد اس کا کمائے گا، عورت گھر میں رہے کہ شہزادیوں کی طرح کھائے گی، تو پھر یہ جو اربوں روپے کی انڈسٹری ہے میک اپ کون استعمال کرے گا؟ کولیپس ہو جائے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے گا. اب میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. کشمیر کے اندر میں نیلم میں تھا ابھی نومبر میں، پیر مظہر سعید شاہ صاحب MLA ہیں، تو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ جب بہت قریب سے ایک ہفتہ وہاں آئے، دیکھے مختلف NGOs کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے. ایک NGO کے اندر ایک مرد کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے 15,000 روپیہ. اسی NGO میں اسی مرد کی ٹیم میٹ عورت ہے، اس سے کم پڑھی لکھی ہے، اس سے کم کام کر رہی ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کی تنخواہ 25,000 روپیہ ہے. کیونکہ وہ عورت ہے. اور انہوں نے اب عورت کو گھر سے باہر نکالا، جو کہ کشمیر ہو گئے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ عورت ابھی تک اندر ہے، روایات کی پابند ہے، اسلام کی پابند ہے. تو وہ پھر اس طرح لالچ دے کے بھی عورت کو نکالا جائے. جب نکلے گی تو وہ پھر ایک عورت نہیں نکلے گی، بلکہ پھر اس کے اگلا جو پورا خاندان ہے وہ اسی ڈگر پہ چل پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا بنیادی نقطہ نظر ہے کہ بس عورت کو گھر سے باہر نکالو اور جو ہے وہ انڈسٹری ان کی آہستہ آہستہ پھلتی پھولتی رہے گی. تو کیا اسلام ان کو مساوی حقوق نہیں دیتا مردوں کے مقابلے میں، کہ جس کی وجہ سے کہ ہماری مسلمان خواتین یہ سوچ کا شکار ہیں کہ شاید ان کے اوپر ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پیورلی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے؟ اسلام میں کبھی بھی عورت اور مرد برابر نہیں ہے. عورت کا درجہ اسلام میں بہت اوپر ہے. اب میرے والد صاحب ابھی بیرون تبلیغی جماعت سے واپس آئے ہیں، 7 ماہ لگا کے سیرالیون میں. اس سے پہلے بھی ان کا سفر ہوا، تو کارگزاری جب سناتے ہیں نا تو افریقی ممالک میں ہی وہ موسٹلی گئے 2 دفعہ پہلے بھی. تو انہوں نے بتایا کہ افریقہ کے اندر سیرالیون ہو، گھانا وہ گئے، کینیا گئے، تو وہاں پہ جس طرح مرد کما رہا ہے
اسی طرح صبح صبح میاں بیوی دونوں اکٹھے نکلیں گے، مرد اپنے کام پہ جائے گا، عورت اپنے کام پہ جائے گی. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا خرچہ بھی پورا کرنا ہے، اس نے اپنی بیوی کا خرچہ بھی پورا کرنا ہے، اس نے اپنی ماں کو بھی سنبھالنا ہے. تو مرد اور عورت برابر تو نہیں ہے. عورت کا درجہ زیادہ ہے کہ تم گھر کی شہزادی ہو، گھر کی ملکہ ہو، تم گھر میں بیٹھو، تمہاری جو ضرورت ہے وہ یہ مرد نے پوری کرنی ہے. یہ مزدوری کرے، یہ پیسے. اور یقین کریں، میں اگلے دن بھی بات کر رہا تھا ایک بلکہ دوست کی اہلیہ سے، ان کا کوئی جھگڑا ہوا کہ جی یہ میرا یوں نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. تو میں نے اسے کہا کہ اگر تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا خاوند کس طرح دن کو آفس کے اندر اپنے باس سے جھڑکیں کھاتا ہے 35 سے 40 ہزار روپے کے پیچھے، اور وہ کس کے لیے کما رہا ہے، اس کی اپنی ضرورت تو نہیں ہے 35-40 ہزار. ایک مرد کا اپنا خرچہ کتنا ہے؟ 5-7 ہزار مہینے کا. وہ باقی جو مزدوری کرتا ہے، وہ پستا ہے دھوپ کے اندر، سردی کے اندر، گرمی کے اندر، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، تو وہ عورت کے لیے سنتا ہے. اور یہ اسلام نے اس کو پابند کیا ہے. بھی تم بیٹی ہو، بھائی کی ذمہ داری ہو. باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہو، باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہو. تو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی عورت کو برابری دی جائے. ہم کہتے ہیں بھائی برابری نہیں، تم اوپر ہو، سپیریئر ہو، تم برابری نہ لو. برابری لو گی تو پھر ویسے ہی ہوگا جیسا یہاں ہو رہا ہے کہ عورت خود کما رہی ہے اپنا، مرد خود کما رہا ہے اپنا. تو اسلام میں یہ چیز کہیں بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے 2 دن ان کے ساتھ گزارے، وہ کیا ایسی چیز تھی جو میڈیا پر ابھی شاید لوگ نہیں جانتے، جو آپ نے ان کے قریب رہ کے ان کا وہ خاص ایک پنہا یا چھپا ہوا ایجنڈا دیکھا؟ دیکھیں، میڈیا نے وہی چیز دکھانی ہے، وہی تصویر دکھانی ہے جو ان کے رائٹ کی بات ہے، اور جو ان کو کمرشلی طور پہ فائدہ دے گی. اور میڈیا وہ چیزیں کبھی نہیں دکھائے گا کہ جو ہے جس سے اس کو فائدہ نہ ہو کمرشلی طور پہ. مثلاً ان کی اسلام دشمنی، ان کی پاکستان دشمنی. اب یہ جتنے بھی ہیں عورت مارچ والے، یہ تمام لوگ ان تمام طاقتوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں. مثلاً یہ جتنی آپ نے نام لیے، ماروی سرمد کا، فرزانہ باری کا، دیگر فلاں، یہ سارے منظور پشتین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے ابھینندن کے حق میں پوسٹ ٹویٹیں کر رہے تھے. یہ سارے اس کو وہ جو کلبھوشن کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. یہ سارے جو ہے وہ افغانستان پاکستان کے معاملے میں ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے وہ باہر جو بیٹھے ہیں، وہ جن کو ہائی کورٹ سزا دینے سے پہلے نکل کے گورایا ہو یا دیگر ہوں، عاصم، تو یہ سارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان بنتے ہیں، ایک دوسرے کو پرموٹ کرتے ہیں. کیا ہمارے میڈیا نے کبھی ان کی اسلام دشمنی تو چلو چھوڑ دینا، پاکستان دشمنی دکھانے کی کوشش کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میڈیا بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. چلیں اسلام دشمنی کی بات تو میں کروں گا نا، آپ کریں گے کیونکہ آپ ایک سچے مسلمان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تو پاکستان دشمنی کی بات تو ان کی دکھاؤ. ان کے کہیں پہ پاکستان کے خلاف کوئی، پاکستان کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جو انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کو منفی نظر سے پیش کرے، وہ سب سے پہلے یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا تک لے جانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہو، میرے گھر میں کوئی بری واقعہ ہو، تو میں کہتا ہوں یار چھپا لو، نال دے ساڈے شریک نے، انہوں نے پتہ لگے گا تو محلے جگ ہنسائی ہوئے گی، چنگی گل کوئی نہیں، برا ہے گھر چ رہ کے مسئلہ حل کر لو. تو یہ لوگ اس کو اٹھا کے انٹرنیشنل میڈیا تک لے جاتے ہیں، اور خصوصاً اور بھارت تک لے جاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا میڈیا کبھی بھی نہیں دکھاتا. اللہ کرے کبھی دکھا سکے. جی اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ دن وہ دن آئے کہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اور وہ مقصد بھی پورا ہو، اور بالخصوص ان خواتین کو پتہ لگے کہ اسلام کے آنے سے عورت کو کتنی عزت سے نوازا گیا، تکریم سے نوازا گیا، جنت جب ان کے قدموں کے نیچے رکھ گئی اور پیچھے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے کہ عورت کو عزت ملی اسلام کے آنے سے، ورنہ کہاں پہلے جلایا جاتا تھا، زندہ درگور تھا، اور کیا کیا مسائل، ستی کی رسم تھی. لیکن کاش یہ چیزیں، کیونکہ دین سے دوری بھی، اور بالخصوص اپنے پاکستان کے ساتھ جو پیٹریوٹزم، جو حب الوطنی کا جذبہ تھا، یہ اس سے دوری کا بھی نتیجہ ہے. اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ یہ خواتین جو جس ڈگر پہ چلی ہیں، یہ آئسولیشن میں ہوں، لوگ ان سے، جو خواتین جو سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، اسلام دوست ہیں، ملک دوست ہیں، پاکستان سے حب الوطنی کا اگر جذبہ رکھتے ہیں، تو ان سے وہ دوری اختیار کریں اور ان کا جو فوراً ایجنڈا ہے اس کو پسپا کیا جائے. تو بہت شکریہ آپ کے جو قیمتی وقت کا، کہ آپ نے وقت دیا اور اس کے اوپر روشنی ڈالی. اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے اندر اسلام کا جو ہے نفاذ مکمل طور پر صحیح معنوں میں ہوگا، اور ایک وہ معاشرہ جس معاشرے کی جو مثال
وزیر اعظم پاکستان مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں، وہ صرف محض گفتگو یا باتوں کی حد تک نہیں، عملی طور پر نظر آئے گی، اور ایک پرامن، ایک معتدل اور ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جس میں ہر گھر میں خوشحالی ہوگی۔ خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اور افتخار خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔